أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے جمع سے متعلق جو حدیث وارد ہے اس میں ایک نقطہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا وہ آپ کیسے کریں گے۔ پچھلے سبق میں اس نقطے کی وضاحت کی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا وہ کام کب کیا جا سکتا ہے اور کب نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آج اس حدیث سے متعلق دعوتی دروس ہمیں کیا ملتے ہیں اس کی کچھ وضاحت ہوگی۔ اس حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ ابن ثابت کی خزیمہ ابن ثابت کا تذکرہ ہے، جس کی گواہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مردوں کی گواہی کے برابر کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی ان کی ہوشیاری اور سمجھ۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا اور اس دیہاتی سے کہا کہ ہمارے ساتھ ساتھ آؤ، گھر پہنچ کر کے ہم قیمت ادا کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں کچھ تیز چلنے لگے اور دیہاتی آہستہ آہستہ آ رہا تھا۔ کچھ دور ہو گیا دیہاتی، راستے میں کچھ لوگ ملے، انہیں گھوڑا اچھا لگا تو دیہاتی سے گھوڑے کا بھاؤ کرنے لگے۔ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا خرید لیا ہے۔ جب لوگ بھاؤ کرنے لگے تو اس دیہاتی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی اور کہا کہ اگر آپ یہ گھوڑا خریدنا چاہتے ہیں تو خرید لیجئے، ورنہ میں بیچ دوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے کیا میں خرید نہیں چکا ہوں؟ تو دیہاتی نے کہا نہیں، میں نے آپ کو نہیں بیچا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تو خرید چکا ہوں۔ تو دیہاتی نے کہا کوئی گواہ لائیے۔ اب کوئی گواہ راستے میں تو نہیں تھا، دونوں کی آپس میں گفتگو ہوئی تھی، تو بہرحال دیہاتی نے گواہ طلب کر لیا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بیچ دیا آپ کو تو گواہ پیش کیجیے۔ خزیمہ ابن ثابت آگے بڑھے اور انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خریدا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کیسے گواہی دیتے ہو جبکہ موجود نہیں تھے؟ ہمارے بیع کے وقت، ہمارے خریدتے وقت تم موجود نہیں تھے، تو کیسے تم گواہی دیتے ہو؟ خزیمہ نے کہا بتصدیق کا یا رسول اللہ، ہم آپ کی ہر معاملے میں تصدیق کرتے ہیں، ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ سچے ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یہ ادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی اور آپ نے ان کی گواہی کو دو مردوں کی گواہی کے برابر قرار دیا۔ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق تو ہر مسلمان کرتا ہے، مگر اس وقت ان کی ہوشیاری کام آئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بچا لیں گے، اتنی گواہی دے کر کے، اور ایمان اتنا پختہ تھا کہ گرچہ کے موجود نہیں تھے، رسول کی تصدیق کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے خریدا ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ تو یہ ادا تھی کہ تو ایک داعی کو ہوشیاری اور ذہانت سے کام لینا چاہیے، بہت سارے موقع پر یہ کام آ سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ زید ابن ثابت قرآن کو جمع کر رہے تھے۔ قرآن لوگوں کے سینے میں موجود تھا، لوگوں نے قرآن کی آیتیں لکھ بھی رکھی تھیں، تو زید ابن ثابت کا اہتمام یہ تھا کہ جہاں سینے میں موجود ہے وہاں لکھا ہوا ملے تو وہ پروف زیادہ مضبوط ہوگا، دونوں مل کر کے زیادہ مضبوطی ہوگی۔ چنانچہ جمع کر رہے تھے
تو ایک آیت ان کو نہیں ملی، ایک آیت خزیمہ ابن ثابت کے پاس ملی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ملی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے کتابت کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ آدمی کچھ سنے لکھ کر رکھ لے تو لکھا ہوا کام آئے گا، اس سے ہم جو کچھ یاد رکھتے ہیں کبھی دماغ میں خلل آ سکتا ہے، مگر لکھی ہوئی چیز ہو تو محفوظ ہو جاتی ہے، اپنے حافظے کو لکھی ہوئی چیزوں سے مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ خالد بن خداش کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ کو الوداع کرنے کے لیے گیا اور کہا ابو عبداللہ مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ خالد بن خداش کہتے ہیں کہ میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو الوداع کرنے کے لیے یعنی رخصت ہو رہے تھے جو اطلاع دینے گئے، تو رخصتی کے وقت طلب کیا کہ آپ مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ تو انس رضی اللہ عنہ نے وصیت کی علیک بتقوی اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ سے ڈرتے رہو خواہ تنہائی میں ہو یا لوگوں کے سامنے، والنصح لکل مسلم، اور ہر انسان کی خیر خواہی کرو، وکتابۃ العلم من عند اہلہ، اور علم کو لکھتے رہو علماء سے علم حاصل کرنے کے بعد اسے لکھتے رہو۔ اس سے کتابت علم کی اہمیت ظاہر ہو رہی ہے۔ سلیمان بن موسیٰ کہتے ہیں یجلس الی العالم ثلاثۃ، عالم کے پاس بیٹھنے والے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ رجل یأخذ کل ما یسمع فذلک حاطب العلم، عالم سے سننے والے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو عالم سے جو بات بھی سنتا ہے سب کو محفوظ کر لیتا ہے، سب کو یاد کر لیتا ہے۔ فذلک حاطب العلم، یہ رات کو لکڑی جمع کرنے والا ہے، یعنی کچی پکڑی جیسے لکڑی کو جمع کر لیتا ہے، اچھی اور خراب کی تمیز نہیں کرتا، یہ حاطب العلم اس کو کہا جاتا ہے کہ اچھے اور خراب کی تمیز نہ کرے۔ تو جو عالم کی ہر بات کو نوٹ کرتا جائے وہ حاطب العلم ہے، اچھی اور خراب سب باتوں کو جمع کرنے والا ہے۔ وَرَجُلٌ لَا يَكْتُبُ وَيَسْمَعُ، عالم کے پاس بیٹھنے والا ایک شخص وہ ہوتا ہے جو صرف سنتا ہے لکھتا نہیں، تو ایسے شخص کو جلیس العالم کہا جاتا ہے کہ عالم کے ساتھ بیٹھنے والا ہے۔ تیسرا شخص وَرَجُلٌ يَنْتَقِي، کہ عالم کے پاس بیٹھتا ہے تو عالم کی جو اچھی باتیں ہوتی ہیں اس کو نوٹ کرتا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُهُمْ، کہ 3 طرح کے سننے والوں میں سب سے بہتر یہ وہ شخص ہے جو عالم سے منتخب باتوں کو نوٹ کرتا ہے اور لکھتا چلا جاتا ہے۔ خلیل ابن احمد کہتے ہیں ما سمعت شیئا، خلیل ابن احمد نحوی ہیں بڑے، کہتے ہیں ما سمعت شیئا الا کتبتہ، میں نے جو بات بھی سنی اس کو لکھ لیا کرتا تھا۔ ولا کتبتہ، یعنی اچھی بات، ولا کتبتہ الا حفظتہ، اور جو بھی اچھی بات میں نے لکھی اس کو یاد بھی کیا۔ ولا حفظتہ الا نفعنی، اور جو کچھ میں نے نام یاد کیا اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے فائدہ بھی پہنچایا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ جو علم کی باتیں اچھی باتیں سنے اسے نوٹ کرے، لکھے، اس کو یاد کرے اور اس پر عمل بھی کرے۔ نفعنی عمل سے متعلق ہے، تو عمل مجھے اللہ تعالیٰ نے فائدہ پہنچایا، اس کے ذریعے سے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچایا۔ تو ہم جب کوئی بات سنتے ہوں اچھی ہو تو اسے نوٹ کر لینا چاہیے اور اسے دہراتے رہنا چاہیے یہاں تک کہ وہ بات یاد ہو جائے، اور اس پر عمل کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اس حدیث سے حاصل ہونے والے فوائد میں سے داعی کو چست ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے، اور داعی تجربہ کار ہونا چاہیے۔ یہ سب کیسے اس حدیث سے استنباط کیا جائے گا؟ اس طریقے سے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت کا انتخاب کیا تو انہیں لکھنے کے لیے کہا اور ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا انک رجل شاب عاقل ولا نتہمک، کہ تم نوجوان ہو
اس کام کے لیے چستی چاہیے، اس کام کے لیے طاقت ہونی چاہیے، اور نوجوان میں یہ طاقت بطرز عتم موجود ہوتی ہے۔ تو تم نوجوانوں، میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے، عاقلن، تم ہوشیار ہو، تم جو کچھ سنتے ہو لکھ کر رکھے ہوئے ہو، تمہارے پاس بہت ساری چیزیں محفوظ ہیں، ولا نتہمک، اور تم امانت دار ہو۔ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ تم بغیر اطمینان کیے ہوئے کہ یہ آیت قرآن کا حصہ ہے اپنی طرف سے کچھ لکھ دو، بغیر اطمینان کے لکھ دو، ہم ایسا گمان تمہارے بارے میں نہیں کرتے، ولا نتہمک، تو تم امانت دار ہو، خائن نہیں ہو۔ اور کہا وَكُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھا کرتے تھے، تو تم عقل مند ہو۔ عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ عقل مند کریں وہ ہے العقل السلیم هو المتصف بالعلم النافع والعمل الصالح۔ عقل مند انسان وہ ہے جس کے پاس مفید علم ہو اور اس پر عمل کرتا ہو، وہ ایسا شخص عقل سلیم والا کہلائے گا، کہ عقل مند آدمی ہو، کہ جو کچھ اچھی باتیں اس نے سنی ہیں اس کو یاد رکھا اور اس پر عمل بھی کیا۔ تو اس سے ایک داعی کو چاہیے کہ ہوشیاری سے کام لے، عقل سلیم سے کام لے، اچھے اور برے کی تمیز کریں، امانت دار ہونا چاہیے۔ امانت دار ہونا چاہیے کہ کہا ولا نتہمک، کہ ہم آپ کو متہم نہیں کرتے، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین وحی میں سے تھے، اور وحی کی کتابت امانت کا تقاضا کرتا ہے، اور حد درجے کی امانت کا تقاضا کرتا ہے، کہ اگر اس میں ذرا بھی فرق پڑا تو امت گمراہ ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت کی طرف امانت کا حکم دیتے ہوئے مسلمانوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے خیانت مت کرو، اور نہ تم اپنی امانت کی خیانت کرو، امانت کا پاس رکھو، امانت میں خیانت مت کرو، وانتم تعلمون، جان بوجھ کر۔ اور دوسری آیت میں کہا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانت والوں تک پہنچاؤ، خیانت نہ کرنا۔ اور کنت تکتب الوحی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ تمہیں وحی کی کتابت، قرآن کی کتابت کا تجربہ ہے، تو کسی کام کے لیے ایسے شخص کو منتخب کرنا چاہیے جو اس کا تجربہ رکھتا ہو۔ کسی کام کے لیے ایسے شخص کا انتخاب ہونا چاہیے جو اس کا تجربہ رکھتا ہو۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کی کتابت کے لیے زید بن ثابت کو منتخب کیا، کہ ان کو اس کا تجربہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں وہ لکھا کرتے تھے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام قرآن کا بڑا اہتمام کرتے تھے، قرآن کا بڑا اہتمام کرتے تھے، قرآن کو یاد بھی رکھتے تھے اور اس کی کتابت بھی کرتے تھے، لکھ کر بھی محفوظ رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ کیسے ہم اس کی حفاظت کریں گے؟ ایسے افراد تیار کریں گے جو اسے اپنے سینوں میں محفوظ رکھیں گے اور لکھ کر کے بھی رکھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت صحابہ کرام کے ذریعے سے دونوں طریقے سے کی، ان کو یاد کروا کر کے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کروایا کہ سال بھر جو وحی نازل ہوتی، جبریل امین رمضان کے مہینے میں آتے اور سال بھر جو کچھ قرآن نازل ہوا ہوتا اس کا اعادہ کرتے، اور آخری سال میں تو 2 بار اعادہ کیا گیا، آخری سال میں 2 بار اعادہ کیا گیا، 2 بار پورا قرآن جو نازل ہوا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بار پڑھایا گیا۔ تو صحابہ کرام بھی اس کا اہتمام کرتے تھے۔ چنانچہ امام بخاری روایت کرتے ہیں انس رضی اللہ عنہ سے جمع القرآن علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 کلہ من الانصار، قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کو جمع کرنے والے 4 شخص تھے اور سب کے سب انصاری تھے، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت، ابو زید۔ گرچہ کہ اور بھی صحابہ کو قرآن یاد تھا، مگر انہوں نے اس کا خصوصی اہتمام کیا
جس کی وجہ سے انس رضی اللہ عنہ ان کا خصوصی تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ 4 لوگ اس قرآن کے ماہر تھے اور ان کو بہت اچھی طرح یاد کرا تھا۔ اس سے اور مزید معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور پیروی کا بڑا خیال تھا۔ ہر بات میں یہ دیکھتے کہ رسول نے ایسا کیا ہے یا نہیں کیا ہے، ہر بات میں دیکھتے کہ رسول نے ایسا کیا ہے یا نہیں۔ تو یہ زید بن ثابت کا یہ کہنا، خود ابو بکر صدیق کا عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کہنا کہ آپ کیسے وہ کام کریں گے جو رسول نے نہیں کیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام خلفائے راشدین اس بات کا پورا اہتمام کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، آپ کی اقتداء ہر بات میں کیا کرتے تھے اور کیسے نہ ہو، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول تمہارے لیے بہتر نمونہ ہے۔ تو اس وجہ سے صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں اقتداء کیا کرتے تھے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مکالمہ کا اسلوب اپنا چاہیے، مکالمہ کا اسلوب اپنایا جانا چاہیے کسی بھی کام کرنے کے لیے، آپس میں مشورے ہوں، تبادلہ خیال ہو، جیسا کہ یعنی رائے مسلط نہیں کیا جانا چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ قرآن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے اس کی کتابت کروا دی جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کیسے ہم وہ کریں جو رسول نے نہیں کیا ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ قرآن کی کتابت کی مصلحت کو سمجھاتے رہے یہاں تک کہ بات سمجھ میں آ گئی، اور یہی اشکال زید بن ثابت کو پیدا ہوا تو ان کو بھی سمجھاتے رہے یہاں تک کہ بات سمجھ میں آ گئی۔ تو اس طریقے سے بات کسی پر مسلط کرنے کے بجائے مکالمہ کا، گفتگو کا اپنایا جانا چاہیے یہاں تک کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ دعوت کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے کہ ہم جلد بازی میں کہ تمہیں ماننا ہے تو مانو، ہم تو جاتے ہیں، ہم نے تو اچھی بات جو کہنی تھی کہہ دی، بس ہمارا کام ختم ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں۔ جب بات اچھی ہے تو لازم نہیں ہے کہ اچھی بات ایک ہی مجلس میں سمجھ میں آ جائے، بار بار سمجھانے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، تو ایسی صورت میں بار بار سمجھایا جانا چاہیے یہاں تک کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت ہی کو کیوں منتخب کیا، یا ان کے اندر یہ صلاحیت تھی؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہم کام کے لیے باصلاحیت افراد کا انتخاب ہونا چاہیے، اہم کام کے لیے باصلاحیت افراد کا انتخاب ہونا چاہیے جو اس فیلڈ کے تجربہ کار ہوں، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام قرآن کریم کی کتابت میں کس قدر محتاط تھے اور کتنا احتیاط سے کام لیا کہ گرچہ کہ آیتیں ان کے سینے میں موجود تھیں، بہت سارے صحابہ یاد رکھتے تھے، مگر جب تک لکھی ہوئی آیت نہیں ملی قرآن میں وہ نہیں لکھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے قرآن کی کتابت میں بہت ہی دقت سے کام لیا، بڑا اہتمام کیا کہ کوئی آیت زبانی ہی آ جائے، ہو سکتا ہے لوگوں نے غلط یاد کر لیا ہو، تو جب تک لکھی ہوئی چیز نہیں ملی قرآن میں درج نہیں کیا۔ اس سے قرآن کی کتابت میں کس قدر اہتمام کیا گیا اس کا پتہ چلتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اہم امور میں صرف زبانی باتوں پر اعتماد کیے بغیر اس کی کتابت کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ کہیں کسی کے پاس لکھا ہوا موجود ہے کیا، لکھا ہوا موجود ہو وہ زیادہ قابل اعتماد ہوا کرتا ہے۔ بس لکھا ہوا موجود ہو تو کسی کے پاس بھی ملے، یا یہ کہ وہ آدمی متہم نہ ہو، ورنہ کوئی آدمی اپنی طرف سے بھی لکھ کر کے کوئی بھی چیز لکھ کر کے رکھ سکتا ہے کہ یہ اس کا حصہ ہے۔ تو اس لیے قرآن کی کتابت کے سلسلے میں عام لوگوں کا انتخاب نہیں کیا گیا، انہی کا انتخاب کیا گیا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتابت کیا کرتے تھے، قرآن کی کتابت کیا کرتے تھے، انہی لوگوں کو جمع کیا گیا اور ان سے لکھوایا گیا۔ ہمیں بھی کسی بھی کوئی کام لینے میں تجربہ کار آدمی کا انتخاب کرنا چاہیے، امانت دار آدمی کا انتخاب ہونا چاہیے جو امانت داری کے ساتھ
اس کام کو اچھے طریقے سے انجام دے سکے. هذا ما عندي والله اعلم بالصواب.